جب انسان کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔ محبت مردے کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ حقیقی سکون تب ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ دل لگاتے ہو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر ڈالا گیا بوجھ ہے، اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ نماز سکون سے ادا کرے۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اگر آپ کا دل بار بار ٹوٹتا ہے تو اسے اس وقت تک توڑتے رہیں جب تک یہ کھل نہ جائے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا، دوسرا معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے، خواہش چھوڑ دو، سکون مل جائے گا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ بہترین وقت وہ ہے جب بدترین لوگ بے نقاب ہو جائے۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اسے چل نہ لو۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت بے معنی ہوتی ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت کرنے سے انسان تینوں چیزوں کو کھو دیتا ہے۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا۔ یقین جانو اللہ کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔